السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 5 عنوان دعوت تبلیغ اور اذیت و تکالیف کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ویڈیوز بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور محنت لگتی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بے شمار عالمین بنائے، کائنات میں بے شمار مخلوقات تخلیق کی اور انہیں ایک نظام کے ذریعے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے پابند کیا۔ اس کے بعد کائناتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی اذیتیں اور تکالیف برداشت کی۔ سیرت طیبہ کے اس پہلو کا مطالعہ کر کے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال قربان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ہمت و حوصلے کی چٹان بن کر مستقل مزاجی سے توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے ناقابل بیان حالات کا مقابلہ کیا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ کے اس حصے کا بہت غور و فکر سے مطالعہ کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اذیت اور تکالیف برداشت کی۔ آئیے پیدائش سے لے کر وصال تک حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کریں۔ پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ چند سال بعد والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ صدمات کیا کم تھے کہ اہل خاندان نے بے شمار اذیتیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کامیاب ہوتے دیکھا تو انہوں نے قریش مکہ کے چیدہ سرداروں کی مشاورت سے ایک جماعت بنائی اور ان قریش سرداروں نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں پر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا جائے کہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ طائف کے سفر میں دعوت و تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنے رشتہ دار کے گھر قیام کرنا چاہا تو انہوں نے مہمان نوازی کی بجائے طائف کے شعبدے، گنڈے اور بدماش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے اور ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ مسلمانوں میں دعا کا ایک مخصوص فہم پیدا ہو گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف دعا کرنے اور کسی بزرگ سے دعا کرانے تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ساتھ عمل بھی کیا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 افراد تھے، جبکہ دوسری طرف 1000 مسلح افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کی بلکہ میدان جنگ میں جا کر یہ دعا فرمائی، یا اللہ جو کچھ میں لا سکتا تھا لے آیا، اب ہماری مدد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی مظاہرے کے بعد جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 313 افراد کے لیے 1000 فرشتے بھی بھیج دیے۔ یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا عملی مظاہرہ کریں اور پھر درود و سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ صرف دعا بے عملی کا مظاہرہ ہے۔ امت مسلمہ میں سے عمل نکل گیا ہے، عملی زندگی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے اور بے عملی سے انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ انتشار سے اختلاف بڑھا اور فرقے بن گئے۔ فرقے اس لیے بن رہے ہیں کہ عملی مظاہرہ کم سے کم ہو گیا ہے۔ جب ہم عملی مظاہرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب بحیثیت امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو تکالیف برداشت کی ہیں، ہم ان تکالیف کا تصور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معین کردہ راستے پر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ قائم رہیں۔ غزوہ بدر میں فتح عمل اور دعا کے براہ راست تعلق کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ عمل کے بعد دعا کے نتیجے میں کامیابی قانون فطرت کے تحت ایک آفاقی حقیقت بن جاتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت عملی طور پر امت مسلمہ کو منتقل ہوئی ہے، جو دور جدید کے مسائل اور مشکلات میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غزوہ بدر مکہ میں مشرکین کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے۔ نقل و حمل اور بود و باش کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ نصرانی، موجوسی اور لادین سب کو اجازت تھی کہ وہ مکہ میں جب چاہیں آئیں اور سکونت اختیار کریں یا واپس چلے جائیں۔ خانہ کعبہ میں ایک بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی منسوب تھا۔ اس طرح مذہب ہر شخص کا ذاتی اور انفرادی معاملہ تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب مکہ میں شخصی آزادی تھی تو مکہ کے امراء، روسا اور صاحب اختیار اسلام کے کیوں خلاف ہوئے؟ انہوں نے توحید کی دعوت سے دستبردار ہونے کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زر و جواہرات، خوبصورت خاتون سے شادی اور بادشاہت کی پیشکش کی، اور جب ان کی پیشکش قبول نہیں کی گئی تو مکہ کے متوالی اور کرتے دھرتے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے۔ بھرپور مخالفت کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند، میں پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، تو مکہ کے صاحب اختیار اور حکمران مایوس ہو گئے۔ ہر سطح پر کوشش کی گئی اور سفارتی ذرائع اختیار کیے گئے کہ مسلمان کہیں سکون سے نہ رہ سکیں۔ صاحب اقتدار یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے باسی، جن کو بقول ان کے مذہبی آزادی حاصل تھی، مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ عربوں کی روایت میں آقا و غلام، کنیز و مالک، غریب اور امیر کا امتیاز، فخر و مباحات اور قبر و نخوت کا اظہار، قتل و غارت اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا اعلیٰ اقتدار سمجھی جاتی تھی، اور ان خاندانی روایات قائم رکھنے کے لیے مردوں کی فصل لگائی جاتی تھی۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام محکوموں زیر دست اور غلام و کنیز کی پشت پناہی کرتا ہے، معصوم جانوں کے قتل سے روکتا ہے، تو انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا۔ ابو جہل اور دوسرے وڈیروں نے یہ محسوس کر لیا کہ اسلام چونکہ انسانیت کا تحفظ کرتا ہے، افلاس سے کچلے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، جس سے ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا، ہمارے محلات مسمار ہو جائیں گے، ہم اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے، اور چند ہاتھوں میں سمیٹا ہوا اقتدار عوام میں چلا جائے گا، تو وہ اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ طبقاتی تقسیم اور خود ساختہ معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے دائمی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ کفار مکہ نے تمام تر پیشکش میں ناکامی اور مظالم ڈھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں یا تم ہمیں تباہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مظالم کو حد سے متجاوز دیکھ کر مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینے نکل کر جا رہے ہیں، اور مدینے میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد جمع ہو گئی ہے جس کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دین کے بانی کا خاتمہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے چلے گئے تو پھر اس نئے مذہب کا مقابلہ بہت دشوار ہو جائے گا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار ابو جہل کی اس رائے پر متفق ہوئے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شمشیر زن منتخب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ اس طرح وار کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رفیق سفر منتخب کیا، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ وہ اگلی صبح اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کی ایک غار میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے 3 دن کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے صاحبان اقتدار اور بااثر سردار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے، تو انہوں نے مدینہ کے بااثر سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دی ہے، تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ قریش مکہ کی خوشحالی کا دار و مدار ملک شام کے ساتھ تجارت پر تھا۔
شام جانے والی شاہراہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی۔ اسلامی مملکت نے جب روز فضوں ترقی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کی چیکنگ کا حکم صادر فرما دیا۔ اہل مکہ شام جانے والی شاہراہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ماہ ربیع الاول 2 ہجری کو قریش سردار کرز نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے گیا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعقب کر کے مویشی واپس لے لیے، لیکن وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جمادی الثانی کے آخری دنوں میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ نخلا کی جانب ایک خفیہ مہم پر بھیجا اور عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ کو سربند ہدایت نامے دے کر فرمایا کہ اسے 2 روز بعد کھولنا اور اس کی تعمیل کرنا، لیکن تعمیل میں کسی ساتھی کو مجبور نہ کرنا۔ 2 روز بعد جب ہدایت نامہ کھولا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا جاؤ اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ۔ یہ خفیہ مہم ایک جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن اس ہدایت میں حملہ، قتل یا لڑائی کا حکم نہ تھا، صرف سراغ ثانی مقصود تھی۔